بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، میں ہوں آپ کا اردو ٹیچر راؤ وحید۔ بیٹا آج کا ہمارا ٹاپک ہے سبق پنچایت، جس کے مصنف منشی پریم چند ہیں۔ اس کے ہم تعارف پڑھیں گے، آج ریڈ کریں گے اور اس کے سوالات کے جوابات بھی بتاؤں گا۔ میں تعارف میں سے بھی شارٹ کوسچن میں کوئی سوال آ سکتا ہے، اور سبق پنچایت کی جو ہے وہ ریڈنگ بھی ہوگی، اور آپ نے ہوم ورک میں تعارف کے سوالات کے جوابات لکھنے ہیں جو ابھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو سب سے پہلے ہم تعارف پڑھتے ہیں، جو کہ صفحہ نمبر 35 پیج نمبر 35 پر ہے، اور اس کے مصنف ہیں سبق کے پنچایت کے منشی پریم چند۔ پریم چند کا اصل نام دھنپت رائے تھا۔ ضلع بنارس کے ایک گاؤں ملہی میں 1880 میں پیدا ہوئے، 1880 میں پیدا ہوئے۔ والد منشی عجائب لال ڈاک خانے میں ملازم تھے، نوکر تھے۔ میٹرک کا امتحان پاس کرنے کے بعد ایک اسکول میں مدرس ہو گئے، استاد ہو گئے۔ 1900 میں 1900 میں گورنمنٹ مڈل اسکول سے سرکاری ملازمت کا آغاز کیا، نوکری شروع کی۔ ملازمت کے ساتھ ساتھ تعلیم حاصل کرنے کا سلسلہ جاری رکھا۔ چنانچہ 1919 میں الہ آباد یونیورسٹی سے BA کر لیا۔ 1921 میں ملازمت سے استعفیٰ دے دیا، نوکری چھوڑ دی، اور مکمل طور پر علمی و ادبی کاموں میں مشغول ہو گئے، مصروف ہو گئے۔ 1936 میں 1936 میں انجمن ترقی پسند مصنفین کے پہلے اجلاس کی صدارت کی، اور اسی سال بنارس میں وفات پائی۔ پریم چند نے اپنی تحریروں میں ہندوستان کے دیہات میں بسنے والے مزدوروں اور کسانوں کی زندگی اور ان کے مسائل کامیابی کے ساتھ بیان کیے۔ ان کے افسانوں میں نیکی تمام تر مشکلات کے باوجود بدی کے مقابلے میں غالب رہتی ہے۔ ان کی زبان سادہ ہے۔ انہوں نے مقامی واقعات اور حقائق کو موضوع بنا کر تحریروں میں مقامی رنگ بھی پیدا کیا ہے۔ ان کی تحریروں کی بنیاد معاشرتی مسائل، نفسیاتی مطالعہ اور مشاہدہ پر ہے۔ ان کے کردار زیادہ تر مثالی ہیں، جن میں تنوع پایا جاتا ہے، وسعت پائی جاتی ہے، موضوع کا جو ہے وہ بڑا ہونا، موضوع جو ہے بہت وسیع ہونا۔ انہوں نے قریباً ہر عمر اور پیشے سے متعلق کردار پیش کیے ہیں۔ پریم چند کا شمار اردو کے اولین افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ ان کے افسانوں کے مجموعوں میں سوز وطن، پریم پچیسی، پریم چالیسی، زاد راہ اور واردات زیادہ اہم ہیں۔ انہوں نے افسانوں کے علاوہ ناول بھی لکھے، جس میں میدان عمل، بازار حسن اور گودان کو زیادہ شہرت ملی۔ تو بیٹا یہ ہم نے تعارف جو ہے منشی پریم چند کا وہ پڑھا۔ اب میں اس کے سوالات کے جوابات آپ کو بتاؤں گا، اس کے سوالات کیا بنتے ہیں اور پھر ان کے جوابات کیا بنتے ہیں۔ پہلا سوال ہے اس کا تعارف کا کہ پریم چند کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ تو اس سوال کا جواب ہے پریم چند 1880 میں ضلع بنارس کے گاؤں ملہی میں پیدا ہوئے۔ دوسرا سوال ہے کہ پریم چند نے اپنی تحریروں میں کس کے مسائل بیان کیے؟ اس کا جواب ہے پریم چند نے اپنی تحریروں میں ہندوستان کے دیہات میں بسنے والے مزدوروں اور کسانوں کی زندگی کے مسائل کو بیان کیا۔ تیسرا سوال ہے کہ پریم چند کا شمار اردو کے کون سے افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے؟ اس کا جواب ہے منشی پریم چند کا شمار اردو ادب کے اولین افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ آخری سوال ہے کہ منشی پریم چند کی اہم تصانیف کون کون سی ہیں، یعنی ان کی کتابیں کون کون سی ہیں؟ سوز وطن، پریم پچیسی، پریم چالیسی، زاد راہ، واردات، میدان عمل، بازار حسن اور گودان اہم تصانیف ہیں۔ تو یہ ہم نے اس کا تعارف پڑھا، سبق جو ہے پنچایت کے مصنف کا، اور اس کے سوالات کے جوابات بھی میں نے آپ کو بتائے۔ اب ہم یہ ریڈ کریں گے سبق پنچایت کو، اور اس کے الفاظ کے معنی بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا۔ یہ سبق ہے صفحہ نمبر 36 پیج نمبر 36 پنچایت۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ پنچایت کہتے کسے ہیں؟ پنچایت کہتے ہیں کہ چند لوگوں کی کمیٹی، چند لوگوں کی کمیٹی جو انصاف کے لیے یا کسی فیصلے کے لیے مقرر کی جاتی ہے، اس کو پنچایت کہا جاتا ہے، اور اس کی زیادہ سے زیادہ تعداد 5 ہوتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں سبق کی طرف کہ
اور یہ سبق پنچایت جو ہے صنف ادب کے اعتبار سے افسانہ ہے، اور جو اس سبق کے مصنف ہیں منشی پریم چند وہ افسانہ نگار ہیں۔ جمن شیخ اور الگو چودھری میں بڑا یارانہ تھا، دوستی تھی۔ ساجھے میں کھیتی ہوتی، لین دین بھی کچھ ساجھا تھا۔ ساجھے سے مراد ہے حصے داری یا شراکت، لین دین میں بھی کچھ ساجھا تھا، کچھ شراکت تھی۔ ایک کو دوسرے پر کامل اعتماد تھا، مکمل یقین تھا، بھروسہ تھا۔ جمن جب حج کرنے کے لیے گئے تو اپنا گھر الگو کو سونپ گئے، حوالے کرنا، اور الگو جب باہر جاتے تو جمن پر اپنا گھر چھوڑ دیتے۔ اس دوستی کا آغاز اسی زمانے میں ہوا جب دونوں لڑکے جمن کے پدر بزرگوار شیخ جمراتی کے روبرو زانوبے ادب طے کرتے تھے۔ پدر بزرگوار والد صاحب، روبرو آمنے سامنے، زانوبے ادب طے کرنا شاگردی میں ہونا یا شاگردی اختیار کرنا۔ الگو نے استاد کی بہت خدمت کی، خوب رکابیاں مانجھیں۔ رکابیاں مانجنا پلیٹیں دھونا، برتن دھونا، خوب پیالے دھوئے۔ ان کا حقہ دم نہ لینے پاتا تھا۔ ان کے باپ پرانی وضع کے آدمی تھے، پرانی عادت کے۔ تعلیم کے مقابلے میں انہیں استاد کی خدمت پر زیادہ بھروسہ تھا، یقین تھا۔ وہ کہا کرتے تھے استاد کی دعا چاہیے، جو کچھ ہوتا ہے فیض سے ہوتا ہے، فیض اثر یا فائدہ۔ اور اگر الگو پر استاد کے فیض یا دعاؤں کا اثر نہ ہوا تو اسے تسکین تھی کہ تحصیل علم کا کوئی دقیقہ فروغ گزاشت نہیں کیا۔ تحصیل علم حاصل کرنا، دقیقہ فروغ گزاشت نہ کرنا، کوئی کمی نہ رکھنا یا کوئی کسر اٹھا نہ رکھنا۔ علم اس کی تقدیر ہی میں نہ تھا، قسمت میں نہ تھا، تقدیر قسمت۔ شیخ جمراتی خود دعا اور فیض کے مقابلے میں تازیانے کے زیادہ قائل تھے۔ تازیانہ سزا، چابک یا کوڑے کو کہتے ہیں تازیانہ، مراد سزا کے زیادہ قائل ہیں، یقین رکھتے ہیں، اور جمن پر اس کا بے دریغ استعمال کرتے تھے، بے دریغ، بے تحاشا، بہت زیادہ۔ اسی کا یہ فیض تھا، اثر تھا کہ آج جمن کی قرب و جوار کے مواضعات میں پرشش ہوتی تھی۔ قرب و جوار ارد گرد، مواضعات موضع کی جمع، گاؤں دیہات، پرشش پوچھ گچھ۔ شیخ جمن کی ایک بوڑھی بیوہ خالہ تھی، ان کے پاس کچھ تھوڑی سی ملکیت تھی، جائیداد تھی، مگر غریب کا وارث کوئی نہ تھا۔ جمن نے وعدے وعید کے سبز باغ دکھا کر، وعدے وعید قول قرار کرنا، وعدہ کرنا، سبز باغ دکھانا، دھوکہ دینا، سبز باغ دکھا کر خالہ اماں سے وہ ملکیت اپنے نام کرا لی، وہ جائیداد اپنے نام کرا لی۔ جب تک ہبہ نامہ پر رجسٹری نہ ہوئی تھی، ہبہ نامہ ایسی تحریر جس میں کسی کو کوئی چیز دینے کا اقرار کیا جائے، وعدہ کیا جائے، ایسی تحریر جس میں کسی کو کوئی چیز دینے کا وعدہ یا انکار کیا جائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ ہبہ نامہ پر رجسٹری نہ ہوئی تھی۔ خالہ جان کی خوب خاطرداریاں ہوتی تھیں، خاطرداریاں، خدمت، خوب میٹھے لقمے، چٹپٹے سالن کھلائے جاتے تھے، اچھے سالن، مگر پگڑی کی مہر ہوتے ہی، مہر ہونا تصدیق ہونا، یعنی وعدے کی تصدیق ہوتے ہی اس کی خاطرداریوں پر بھی مہر ہو گئی، پابندی لگی۔ مہر ہونا یہاں پر کیا ہے؟ پابندی لگنا۔ جمن کی اہلیہ بی فہیمن نے رفتہ آہستہ سالن کی مقدار روٹیوں سے کم کر دی۔ کچھ دنوں تک خالہ جان نے اور دیکھا، مگر جب برداشت نہ ہوئی تو جمن سے شکایت کی، شکوہ کیا۔ جمن صلح پسند آدمی تھا، امن پسند، صلح پسند، امن پسند۔ اب اس معاملے میں مداخلت کرنا مناسب نہ سمجھا۔ مداخلت، دخل اندازی کرنا، دخل دینا۔ کچھ دن تو رو دھو کر کام چلا۔ آخر ایک روز خالہ جان نے جمن سے کہا، بیٹا تمہارے ساتھ میرا نباہ نہ ہوگا، گزارا نہ ہوگا، مجھے روپے دے دیا کرو، میں اپنا الگ پکا لوں گی۔ جمن نے بے اعتنائی سے جواب دیا، بے اعتنائی سے، لاپرواہی سے، روپیہ کہاں؟ روپیہ کیا یہاں پھلتا ہے؟ پھلتا سے کیا مراد ہے؟ پھل لگنا یا زیادہ ہونا۔ تو بیٹا آج کا ہمارا یہ لیکچر مکمل ہوا، میں نے سبق کا کچھ حصہ پڑھا، جو سبق ہے ہمارا پنچایت، اس کے الفاظ میں نے آپ کو بتائے، اور
منشی پریم چند جو سبق کے مصنف ہیں اس کے تعارف ریڈ کیا ہم نے، اور سوالات کے جوابات بھی میں نے آپ کو بتائے اور سبق کی ریڈنگ بھی کی، اور آپ نے ہوم ورک میں جو تعارف ہے اس سبق کا اس کے سوالات کے جوابات آپ نے لکھنے ہیں جو میں آپ کو لیکچر میں بتا چکا ہوں۔ آپ دھیان سے اس لیکچر کو سنیں گے، لنک پر جائیں گے، اور اس کے بعد کوئی ڈیفیکلٹی کوئی مشکل پیش آئے تو واٹس ایپ یا کال پر آ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔